تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانیہ ارتحال سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ نوزائیدہ اسلامی ریاست خطرات میں گر گئی۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی جھوٹی نبوتوں کا ڈھنڈورا پیٹ کر نو مسلموں کو مرتد بنا رہے تھے، اور کہیں مرکز خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، کہیں مرکز خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھی۔ ان کٹھن حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے، اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگر اسلام کو خیر آباد کہہ دینا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دلیرانہ اور سرفروشانہ اقدام اور ان کے قطعی فیصلے نے ارتداد کے طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس پراشوب موقع پر آپ نے لشکر اسامہ کو کیسر روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا عزم کر لیا، اور صحابہ کرام کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں گا، اگر تم جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کھائیں۔ آپ کی اس دل نشین تقریر پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلے بلند ہو گئے، اور انہوں نے سرفروشانہ ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسی تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ سیدنا اسامہ بن زید نے پوچھا۔ اس نے بڑے تم تراک سے جواب دیا، وہ شہدائے کرام کے دستے میں رہتا ہے، وہ غزوہ موتا میں آپ کے باپ زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی۔ پوچھا، بی بی، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنات عدن میں منتقل ہو گیا۔ اللہ کی نیک بندی، تم مجھ سے میری طاقت سے ماورا مطالبہ کر رہی ہے؟ میں کس طرح اس سے تیری ملاقات کرا سکتا ہوں؟ اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیے، ممکن ہے میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں عالم آخرت میں اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلی جا، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے سر سے اسکارف اٹھا کر 2 طویل مینڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی اور بولی، لو یہ مینڈیاں اور ان سے اپنے گھوڑوں کی رسی بنا لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے تاکہ میں شہید ہو کر اپنے بابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلا جا، اور جب تو جوان ہو جائے گا تو ہم تجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے نام قربان کر دیا ہے، لہٰذا اب وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی مینڈیاں دی تھی۔ حضرت اسامہ چلا اٹھے، اچھا، تم اس ذات الاقال کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگ موتا میں شہید ہوا تھا؟ ہاں، میں اس کا اکلوتا فرزند ہوں۔ چنانچہ بچے کے پرزور اصرار پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لشکر میں شامل کر کے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت دی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کی دائیں پلٹن کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی معلوم ہوا کہ شہ سوار وہی ذات الاقال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا بجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اور خاتون نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کروفر اور فنون سپاگیری سکھائی۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن
جب جنگ شروع ہوئی تو ذات الاقال نے شجاعت و بصالت کی لازوال داستانیں رقم کی۔ اس نے اپنی تلوار سے کفار کی لاشوں کے پشتے لگا دیے۔ مجاہد اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے ذات الاقال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگتے ہی بولا، چچا جان کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں کے چلو میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرے بیٹے اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصراً فنون سپاگیری سکھائی اور اجازت دے کر اپنی ماں کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی اعداء اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے اسے درجہ شہادت پر فائز کر کے اسے اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ جب اس نے اپنے مد مقابل کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی، اس سے پہلے کہ دشمنان دین اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ چنانچہ وہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان کے پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ اس سے آگے ذات الاقال بھی تھی جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسی خواتین اور اس کے شیر دل پیٹے جانباز ہوں، انہیں کفار ہرا سکتے ہیں نہ ہی زیر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔